ہیلو دوستو، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اسلامی فکر و فلسفہ، فقہ، حدیث اور تصوف کو نئی جہت دی اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی احیاء کی بنیاد رکھی۔ یہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہیں اسلامی تاریخ میں ایک مجدد ریفارمر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی، ان کے علمی کارنامے اور ان کی اصلاحات نے نہ صرف ان کے زمانے بلکہ آج تک کے مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زندگی، آپ کی تحریروں اور ان کی میراث کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ دوستو، ہوا شاہ ولی اللہ کہ شاہ ولی اللہ کون تھے؟ شاہ ولی اللہ کا پورا نام تھا قطب الدین احمد بن عبد الرحیم العمری الدہلوی۔ 21 فروری 1703 کو دہلی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم ایک نامور عالم دین اور مدرسہ رحیمیہ کے بانی تھے، جو مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں فتح عالمگیری کی تدوین کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ شاہ ولی اللہ کا لقب آپ کی پرسائی اور تقوی کی وجہ سے ملا۔ وہ نہ صرف ایک عالم، محدث اور فقیہ تھے، بلکہ ایک صوفی، فلسفی اور مورخ بھی تھے جو نقشبندی سلسلے سے وابستہ تھے۔ دوستو، شاہ ولی اللہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے غیر معمولی اور ایکسٹرا آرڈینری کوگنیٹو انٹیلیجنس، ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ 14 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اور 15 سال کی عمر تک آپ نے حنفی فقہ، علم کلام، علم ریاضی، ہندسہ اور منطق کے معیاری نصاب کو مکمل کر لیا۔ 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ مدرسہ رحیمیہ کے سربراہ بنے۔ دوستو، شاہ ولی اللہ نے 1732 میں 29 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں 14 سال تک حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران آپ نے مشہور اساتذہ جیسے شیخ ابو طاہر المدنی سے حدیث کی سند حاصل کی اور صوفیانہ خرقہ بھی پایا۔ شاہ ولی اللہ ایک کثیر الجہت عالم تھے، جنہوں نے 21 کتابیں عربی اور فارسی زبان میں لکھی، 51 کتابیں عربی اور فارسی زبان میں لکھی تھیں۔ آپ کی تحریروں نے فقہ، حدیث، تصوف، فلسفہ اور تاریخ کے شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ آپ کی چند اہم کتابوں کی اگر بات کریں تو حجت اللہ البالغہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم مانی جاتی ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے آپ کی کتاب، جس حجت اللہ البالغہ کو آپ کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اسلامی عقائد، فقہ، سماجی مسائل کو عقل اور وحی کے امتزاج سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب اسلامی فلسفہ اور سماجی اصلاحات کے لیے ایک بنیادی دستاویز ہے۔ دوسری کتاب جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم مانی جاتی ہے وہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء ہے۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خلافت کے تصور اور اس کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے ایک عادل اسلامی حکمراں کے فرائض اور ذمہ داریوں پر بھی زور دیا ہے۔ فتح الرحمن یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، جس میں آپ نے قرآنی آیات کے لسانی، فقہی اور روحانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ فیوض الحرمین بھی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ کے مکہ اور مدینہ کے روحانی تجربات پر مبنی ہے۔ اس میں آپ نے اپنے خوابوں اور روحانی مشاہدات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک عام خواب میں انہوں نے خود کو قائم زمانے کا نجات دہندہ دیکھا ہے۔ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف بھی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلامی فرقوں کے درمیان اختلافات کے اسباب پر بحث کی اور امت مسلمہ کی وحدت پر زور دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن پاک کا پہلا فارسی ترجمہ کیا، جو بر صغیر میں عام لوگوں کے لیے قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ بنا۔ اس وقت چونکہ عربی زبان زیادہ تر لوگوں کی سمجھ سے باہر تھی، اس ترجمہ نے قرآن کریم کے مطالعے کو عام کیا، اور اس طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر ہندوستانی مسلمان کے لیے بہت ایزی اور آسان ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسلامی قانون، فقہ کے شعبے میں اہم اصلاحات کی۔ وہ حنفی اور شافعی مکاتب فکر کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب تفہیمات الالہیہ میں کہا کہ اسلامی احیاء کے لیے حنفی اور شافعی فقہ کا اتحاد ضروری ہے۔ آپ نے فقہ کے قواعد کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دوبارہ جانچنے پر زور دیا اور غیر شرعی عناصر کو مسترد کیا۔ آپ نے حنفی فقہ کے بعض رجحانات پر تنقید کی،
جو ان کے اختلافات، جو ان کے خیال میں مقامی روایات سے متاثر ہو کر غیر شرعی ہو گئے تھے۔ وہ شافعی مکتب فکر کو سنت کے زیادہ قریب سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے تمام فقہی مکاتب کو سنت کے تابع کرنے کی وکالت کی۔ اہل سنت والجماعت کی تعریف اور اس کو ڈیفائن بھی کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اہل سنت والجماعت کو وسیع معنوں میں بیان کیا۔ ان کے مطابق اہل سنت وہ ہیں جو قرآن، سنت، صحابہ اور تابعین کے طریقے پر چلتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فقہی یا کلامی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، جیسے حنفی، شافعی، اہل حدیث یا اشعری۔ شاہ ولی اللہ نقشبندی سلسلے سے وابستہ ایک صوفی تھے۔ انہوں نے تصوف کو ایک اہم روحانی ذریعہ سمجھا، لیکن اسے قرآن اور سنت کے تابع رکھا۔ آپ کی کتاب لمحات اور سطاعات تصوف پر اہم تحریریں ہیں، جن میں انہوں نے روحانی تربیت اور تزکیہ نفس پر زور دیا۔ انہوں نے بر صغیر میں صوفیوں کے کردار کو سراہا، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن وہ غیر شرعی رسومات جیسے قبروں پر چڑھاوے اور غیر اسلامی روایات کے خلاف تھے۔ انہوں نے صوفیہ اور علماء کے درمیان ایک پل بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے علم سے استفادہ کریں۔ آپ نے اپنے مکہ کے قیام کے دوران ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور انہیں ہندوستان میں مسلم امت کی اصلاحات کا حکم فرما ملا۔ اس خواب میں ان کی زندگی کے مشن کو تقویت دی گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مغل سلطنت کے زوال کے دور میں زندگی گزاری۔ اس وقت ہندوستان میں سماجی، سیاسی اور معاشی بدحالی عروج پر تھی۔ مراٹھوں نے مغل سلطنت کو کمزور کر دیا تھا اور مسلم معاشرہ غیر اسلامی رسومات اور اقتصادی ناانصافیوں کا شکار تھا۔ شاہ ولی اللہ نے ان مسائل کی نشاندہی کی اور اصلاحات تجویز کی۔ انہوں نے مغل سلطنت کی بحالی کے لیے کوشش کی اور مراٹھوں کے خلاف مزاحمت کی تنظیم کی۔ انہوں نے افغان حکمراں احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تاکہ مراٹھوں کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ اس کی وجہ سے 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی، جس میں مراٹھوں کی شکست ہوئی۔ آپ نے مسلم معاشرے میں معاشی عدم مساوات پر تنقید کی اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا۔ ان کے خیالات بعد میں معاشی نظریات جیسے کہ کارل مارکس کے نظریات سے پہلے کے ہیں۔ انہوں نے غیر اسلامی رسومات جیسے کہ شادیوں میں اسراف اور ہندوانہ رسومات کی مذمت کی۔ آپ نے مسلم معاشرے کو ایک متحد قوم کے طور پر منظم کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریروں اور اصلاحات نے بر صغیر میں اسلامی فکر کو نئی زندگی دی۔ ان کے خیالات نے دیوبندی تحریک، اہل حدیث اور دیگر اسلامی تحریکات کو متاثر کیا۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی نے دیوبندی تحریک کی بنیاد رکھی، جو ان کے نفرت کی ترویج کا ایک اہم ذریعہ بنی۔ انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کو ایک عظیم علمی مرکز بنایا جہاں سے ہزاروں علماء نے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے روایتی اسلامی تعلیم کو جدید علوم کے ساتھ جوڑنے پر زور دیا۔ ان کے سیاسی نظریات نے بر صغیر میں مسلم قوم پرستی کی بنیاد رکھی، جو بعد میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے کام میں نظر آتی ہے اور ان کی فلسفی میں جھلکتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظریات نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی اسلام میں بھی اثر انداز ہوئے۔ آپ کی کتابیں آج بھی اسلامی تعلیمات کے مطالعے کا عام ذریعہ مانی جاتی ہے۔ لیکن سوئے قسمت کی آپ کی وفات 20 اگست 1762 کو دہلی میں ہوئی اور وہ اپنے والد کے پہلو میں دہلی گیٹ کے قریب مہدیان نامی قبرستان میں مدفون ہے۔ تو یہ دوستو، یہ تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کہانی، جنہوں نے اپنی ذہانت، تقوی اور اصلاحات سے اسلامی دنیا کو نیا رخ دیا۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور مسلم امت کی فکری اور روحانی اور سماجی ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم، عمل اور اخلاص سے ایک شخص پوری امت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں کیا سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔